لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لهذا الذين وما كنا لهدانا أن هدانا الله زاهد رسول ربنا وسلمته والسلام والتحيات والإكرام على سيد أساء ما في الوجود صلى الله في كل موجود دائرة الوجود صاحب الحمد المحمود مولانا ومولد الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم المحمد صل على محمد وآل محمد وآل الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله أجمعين. مياما هذا قيام يوم الدين أما بعد فقد قاله حقه سبحانه في كتاب المبين وهو أصدق القائلين والقول الحق محمد وآل محمد مختصر. سب سے پہلے میں خداوند عالم اور حضرت پاک 14 معصوم کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا توفیق دی کہ میں آپ کے درمیان ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ بھی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے مجلس میں. اور میں اپنے ماں باپ کا بھی بہت شکریہ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آپ کے درمیان پہنچ کے مجلس سے عزا پڑھ رہا ہوں. خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے ان لوگوں میں سے خدا کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، اور ایسے بندوں پر خدا بہت ہی شفقت والا ہے. خالق کائنات، مالک انسان و جان، رازق انسان و حیوان، روح جسم و جان، ایک قطرہ سے پہ کر انسان کو خلق کرنے والا، رحمہ چادر میں حفاظت کرنے والا، ہر آواز کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، لوگوں کو مقام امتحان تک لے کر آنے والا، ارشاد کر رہا ہے، مدح کر رہا ہے کہ جس نے مرضی خدا کے لیے اپنا نفس بیچا اور نفس کو بیچنے پر قیمت کیا ملی؟ مرضی معبود الہی. آخر قرآن میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس نے اپنے نفس کو فروخت کیا ہے؟ خدا نے کس کے بدلے میں اپنی رضا دی ہے؟ ایسا کون سا معاملہ ہے جس معاملے میں نفس کی خریداری کی جا رہی ہے اور اتنی بڑی قیمت دے دی جس سے بہتر کوئی قیمت نہیں ہو سکتی؟ کیا کہنا اس ذات و صفات کا جس کا قادر و متعلق اس کے نفس کا مالک بن جائے، اسے رضی الہی مل جائے؟ یا کیا کہنا اس انسان کا جس کا نفس خدا کو پسند آ جائے؟ تمام مفسران کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آیت کریمہ شب حجہ شانہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ. کون علی؟ وہ علی جن کے فضائلات و کمالات لامحدود ہیں، جو سوائے خدا بند عالم اور حبیب خدا نہ کوئی بشر سمجھ سکتا نہ بیان کر سکتا ہے. کیونکہ حدیث رسول ہے، خدا کو کسی نے نہ پہچانا سوائے میں نے، اور علی نے مجھ کو کسی نے نہ پہچانا سوائے خدا اور علی نے، اور علی کو کسی نے نہ پہچانا سوائے خدا اور میں نے. علی اللہ کے تیغ ملعون ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی ابو البستین ہے، علی امام متقین ہے، علی سچ کا امام ہے، علی حق کا امام ہے، علی اولیاء کا سلطان ہے، دونوں جہان میں علی کا فیض عام ہے، عقلوں سے بہتر علی کا مقام ہے، علی اللہ کا نام ہے. آخر کوئی کس طرح فضائل علی بیان کر سکتا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ علی کے ہی فضائلات کمالات ہیں، اور یہ علی کا نفس ہے جو خدا کو پسند آ گیا. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب ہم دست دعا کو بلند فرما رہے ہوں اور زبان پر مشکل کشا کا نام آ رہا ہو تو ہمیں کافر و مشرک کہہ کے نہ مخاطب کریے، کیونکہ شب حجت سودا ہو گیا تھا، نفس اللہ کو پسند آ گیا تھا، رازق و مختار علی کے حوالے کر دی گئی تھی. اب جو کچھ چاہیے وہ علی سے مانگو. علم دیں گے وہ علی دیں گے، اولاد دیں گے وہ علی دیں گے، ایمان دیں گے وہ علی دیں گے، کل کائنات دیں گے تو وہ علی دیں گے. صلوات بھیجیے بلند تر. تاریخوں میں شب حجت کا واقعہ موجود ہے. کفار و قریش نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم شب کی رات شمع رسالت کو لیے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے، کیونکہ خدا بند عالم نے باور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھجوائی. اس میں فرمایا اے حبیب خدا، آج کی رات آج سرزمین مکہ سے ہجرت فرمائی اور اپنی جگہ اپنے بھائی علی کو سلا دیجیے. بے شک اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، بے شک اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ واقعہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا
بتایا، اور جب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا اے حبیب خدا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ اے حبیب خدا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ تو رسالت نے جواب دیا ہاں علی، اگر تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے یقیناً میری جان بچ سکتی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت علی نے دست دعا کو بلند فرمایا اور کہا خدا کا شکر ہے جس نے نبی و آخر زمان پر فدائے قرار دیا۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ چاہیے علی سے مانگو، علی سے مانگنا معاذ اللہ منکر ہونے کی دلیل نہیں، منافق ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ علی سے مانگنا صحابہ ہونے کی دلیل ہے، علی سے مانگنا سنت پیغمبر پہ عمل کرنے کی دلیل۔ صلوات شب کی تاریکی آگے بڑھی کفار و قریش نے اس بات کا ارادہ کیا ہم شب کی تاریکی آگے بڑھی کفار و قریش نے خانہ نبی کا محاصرہ کیا، رسالت نے گھر کے باہر قدم رکھا، امامت کو اپنی بستر پہ آرام کی گز سے چھوڑا اور شیر خدا بستر پر آرام کی گز سے آگے بڑھے۔ عالم یہ تھا کہ چاروں طرف خونخوار دشمن تھے اور کھچی ہوئی تلوار تھی۔ اسی کے بیچ شاعر نے کیا خوب کہا، چاندنی سخاوات غریبوں میں بانٹ دی، چاندنی سخاوات غریبوں میں بانٹ دی، چاندنی سخاوات غریبوں میں بانٹ دی، سونا بچا لیا شب ہجرت کے واسطے۔ علی کا سونا ناگہ قدرت کو ایسا بھایا، علی کا سونا ناگہ قدرت کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل سے مخاطب ہو کے فرمایا اے میکائیل و اسرافیل، میں نے آپ دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لہٰذا آپ دونوں کی عمر ایک دوسرے سے زیادہ طویل قرار دی ہے۔ کون آپ دونوں میں سے ہے جو کچھ عمر کا حصہ دوسرے کو دے دے؟ کون آپ دونوں میں سے ہے جو کچھ عمر کا حصہ دوسرے کو دے دے؟ دونوں فرشتے سجدے میں گر پڑے، عرض کرنے لگے خداوند عالم تو ہی پیدا کرتا اور تو ہی مارتا ہے، لہذا ہماری جان کا بھی مالک تو ہے، پر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں طویل سے طویل عمر عطا فرما جس سے زیادہ تر عمر کا حصہ تیری عبادت اور تلاوت قرآن میں گزارے۔ حکم ہوا تم کیوں نہ مثال علی بن کے دیکھتے ہو؟ تم دیکھتے نہیں ہو میں نے رسول کو علی کا بھائی بنایا اور علی کو رسول کا بھائی بنایا؟ تم دیکھ نہیں رہے کہ شان و شان سے علی اپنے بھائی پر جان فدا کر رہا ہے؟ حکم ہوا دونوں فرشتے زمین پر آئے، ایک فرشتے حضرت علی علیہ السلام کے سرہانے کھڑے ہو گئے، ایک پائتی کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے بھلا اس دنیا میں آپ کی شان و شوکت کیا ہے؟ آپ کے لیے خداوند عالم نے دنیا پیدا کری، آپ کے لیے خداوند عالم نے فرش بچھایا، آپ کے لیے خداوند عالم نے آسمان کو بنا ستون کے خلق فرمایا، آپ کے لیے آخرت بنائی، علی علیہ السلام ابھی بھی بے خواب تھے اور مبارکباد کے تحفے آنے لگے۔ زمینی فرشتوں سے مخاطب ہو کے عرش والے ملائکہ نے سوال کیا اے خداوند عالم بستر رسول پہ کون سو رہا ہے؟ حکم ہوا یہ علی ابن ابو طالب سو رہے ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم روح زمین پر جائیں اور مبارکباد پیش کر کے آئیں؟ اجازت ملی، ملائکہ روح زمین پر آئے، مبارکباد پیش کر کے واپس چلے گئے۔ ملائکہ سے مخاطب ہو کے جناتوں نے سوال کیا خداوند عالم آج بستر رسول پہ کون سو رہا ہے؟ حکم ہوا یہ علی ابن ابو طالب سو رہے ہیں، داماد پیغمبر سو رہے ہیں، زہرا شوہر سو رہے ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم روح زمین پر جائیں اور مبارکباد پیش کر کے آئیں؟ اجازت ملی، روح زمین پر آئے، مبارکباد پیش کر کے واپس چلے گئے، مبارکباد پیش کر کے واپس چلے گئے۔ جناتوں سے مخاطب ہو کے نبوت نے سوال کیا، انوار نبوت نے سوال کیا خداوند عالم آج بستر رسول پہ کون سو رہا ہے؟ جواب ملا یہ علی ابن مرتضیٰ سو رہے ہیں، یہ زہرا شوہر سو رہے ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم روح زمین پر جائیں اور مبارکباد پیش کر کے آئیں؟ اجازت ملی، روح زمین پر آئے، مبارکباد پیش کر کے چلے گئے اور اب مبارکباد پیش کر کے چلے گئے اور نبوت سے مخاطب ہو کے فرشتوں نے سوال کیا خداوند عالم آج بستر رسول پہ کون سو رہا ہے؟ ایک جانب سے آواز آتی ہے یہ میرا آقا سو رہا ہے، دوسری جانب سے سوال ہے نہیں یہ تمہارا آقا نہیں سو رہا ہے، یہ وہ سو رہا ہے جو میری رزق تقسیم کرنے میں مدد کرتا ہے، نہیں یہ وہ نہیں سو رہا، یہ وہ سو رہا ہے جو میرے ساتھ علم کو تقسیم کرنے میں مدد کرتا ہے، وہ نہیں سو رہا ہے، وہ سو رہا ہے جس کی وجہ سے پانیوں کا میغ برستا، اگر یہ نہ ہو تو پانی کس طرح اپنا سفر طے کریں اور کہاں برسے،
اس فرشتے نے بھی حضرت علی علیہ السلام کو مبارک دی، غرض فرشتوں نے مبارکباد دی، جناتوں نے مبارکباد دی، ملائکہ نے مبارکباد دی، اور پھر ایک مرتبہ قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں تو قرآن صامت ہوں پر یہ قرآن ناطق جلوہ فغن ہے۔ پھر قرآن کا ایک بلندہ سلوات قرآن کا ایک پھر قرآن کا ہر ایک لفظ آگے بڑھا، علی کو پہچانا، آواز دی، ایک مرتبہ الف آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ تو اسد اللہ جلوہ فغن ہے، بے آگے بڑھ کے کہتا ہے باب العلم، تے آگے بڑھ کے کہتا ہے تمنا رسول، سے آگے بڑھ کے کہتا ہے نہیں وہ نہیں سو رہا، یہ وہ سو رہا ہے جسے ساقی کوثر کہا جاتا ہے، جیم آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ جرار سو رہا ہے، جیم آگے بڑھ کے کہتا ہے جرار سو رہا ہے، وہ ہے آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ وہ نہیں سو رہا ہے، حیدر کرار سو رہا ہے، خے آگے بڑھ کے کہتا ہے خیبر شکن سو رہا ہے، کہ ایک مرتبہ لام آگے بڑھ کے کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سو رہا ہے، پھر ایک مرتبہ لام پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے لسان اللہ سو رہا ہے، نون آگے بڑھ کے کہتا ہے نفس اللہ سو رہا ہے، کہ ایک مرتبہ دے آگے بڑھ کے کہتا ہے دامد رسول سو رہا ہے، زے آگے بڑھ کے کہتا ہے زہرائے شوہر سو رہا ہے، کہ ایک مرتبہ یہ آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ ید اللہ سو رہا ہے۔ صلوات بھیجئے ایک بلندہ صلوات۔ پھر حضرت جبرائیل آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہے اے علی میں آپ کو تحفہ کیا دوں کہ خدا کو عطائے بہت پسند آئی ہے، علی جنت آپ کی، کوثر آپ کا، ملکیت آپ کی، خدا کے اس دنیا کے مالک آپ ہیں، آخرت کے مالک آپ ہیں، علی میں قیامت تک کے ہر چیز آپ کو دے چکا ہوں، مگر آج سے مرضی خدا کا مالک بھی آپ کو قرار دیتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، شب کی رات بستر رسول پہ بھی علی، شب کی رات بستر رسول پہ بھی علی، ملکیت بھی علی کی ہے، کوثر بھی علی کا ہے، ملکیت بھی علی کی ہے، کوثر بھی علی کا ہے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، جہنم میں جائیے۔ لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار سور میں چھپے رہے، اور پھر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں تو لوگ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج ہمارے گھر تشریف فرمائے، یا رسول اللہ آج ہمارے گھر تشریف فرمائے۔ رسول اللہ نے کہا کہ آج کہ میں اپنے ناکے کو چھوڑ دیتا ہوں اور وہ میرا گھر جانتا ہے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناکے کو چھوڑ دیا اور تمام انصار کا گھر چھوڑ کر ناکا ابو ایاب کے گھر جا کر، ایک بزرگ تھے ابو ایاب کے گھر جا کر رکا، سب نے ابو ایاب کو جا کے مبارکباد پیش کی، تمہارے گھر آج رسول اللہ آئے ہیں، تمہارے گھر آج تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ اور پھر وہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بڑھانے کے لیے کئی جنگیں بھی لڑیں، کئی مصیبتیں بھی سامنا کریں، مگر انہوں نے کبھی دین کو پھیلانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، دین کو پھیلانے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جنگ احد ایک واحد جنگ ہے، جنگ احد میں دندان رسول مبارک شہید ہو گئے تھے، پھر کیا ہوا تھا، اے علی جائیے میدان میں جانا ہے اور جیت حاصل کر کے آنی ہے۔ حکم ہوا، حضرت علی نے یہ بھی نہیں دیکھا کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، اور جب واپس لوٹے تو سلامتی اور کامران کے ساتھ واپس لوٹے۔ تو حضرت رسول خدا حبیب خدا نے پوچھا یا علی
جب سب لوگ آ گئے تو آپ کیوں نہیں جنگ سے بھاگے؟ آپ کیوں نہیں میدان چھوڑ کے بھاگے؟ تو تاریخوں میں ملتا ہے، تاریخی جملہ ہے، حضرت علی نے فرمایا کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ توجہ، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جنگ کر رہے تھے اور جنگ کرتے کرتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، لہٰذا خدا کے بعد ناگوار گزری، اور جس کا نور ہی آسمان میں بنا اس کی تلوار کتنی نورانی ہوگی؟ تو لہٰذا اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے تلوار کو بھیجا، جس تلوار کا یہ کندہ تھا، لا فتح الا علی لا سیف ابن ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، صلوات بھیج دے۔ پھر جنگ خیبر میں آپ نے اپنی بہادری کا ایسا پرچم بلند کرا کہ آپ سے بہادر نہ کوئی پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ بحشر قیامت تک رہے گا۔ اس جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھیجا قلعہ قموس فتح کرنے کے لیے، قلعہ قموس خیبر کو فتح کرنے کے لیے۔ پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا، قلعہ قموس فتح نہیں ہو سکتا، برا مت مانیے گا اس کا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابو بکر کو بھیجا، پر قلعہ قموس فتح نہیں ہو سکتا، اور جب واپس آئے لوگ تو کفاروں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو یہ جب رسول خدا کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے رسول خدا، قلعہ قموس فتح نہیں ہو سکا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو حیدر کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے علم کرے گا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا، جرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا، جرار ہوگا، اور رسول اور خدا اس کو اپنا دوست مانتے ہیں، رکھتے ہیں۔ لہٰذا وہ رات مسلمانوں پہ ایسی قیامت کی رات گزری کہ سب لوگ دعا کرتے رہے، یا اللہ کل علم ہمیں مل جائے ہم جائیں گے، کل علم ہمیں مل جائے ہم جائیں گے۔ پھر وہ رات چلی گئی، دن نمودار ہوا، لوگ کھڑے ہوئے، بس حبیب خدا نے جنبش کری، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اینا علی، اینا علی۔ اب لوگوں نے نام تو سنا ہوگا، علی کہاں ہے؟ تو سب کے منہ ارے آج تو گئے یار، آج علم نہیں ملنے کا، اینا علی، اینا علی، علی ہے، علی علی نے آواز دی، کہہ دو کہ رسول بلا رہے ہیں، کہہ دو حبیب خدا بلا رہے ہیں۔ بس یہ آواز امامت کے کانوں پر پہنچی، رسالت کی آواز امامت کے کانوں پر پہنچی۔ اپنا عصا کا سہارا لیتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا کہ علی کیا ہوا آپ کو؟ تو حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ مجھے بخار ہے اور میرے ایک آنکھوں سے آشوب چشم جاری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لائیے اپنا سر میرے زانوں پہ رکھ دیجئے۔ جیسے ہی سر زانوں پہ رکھا بخار اتر گیا، رسالت معاب لگایا تو آشوب چشم خالی ہو گیا، ختم ہو گیا، اور پھر ایک علم دیا کہ جی یہ لیے علم اور قلعہ قموس کو فتح کر کر آئیے، کہ ابھی تک جو گیا وہ فتح ہی نہیں کر کے آیا۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام گئے، اور حضرت علی علیہ السلام پہنچے، پتھر علم پر پتھر نصب کرنا چاہتے تھے، پتھر نے اذن بخشی، علم نصب ہوا، 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ نصب ہوا، 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ نصب ہو گیا۔ جب نصب ہو گیا تو پھر وہاں کے جو بہت ہی یہودی لوگ تھے، بہت ہی بہادر لوگ تھے، مرحب جس کو دیکھ کر ہی لوگ ڈر جاتے تھے، تو مرحب آیا، اس نے کہا مجھے مرحب کہتے ہیں، میں یہاں کا بہت ہی بہادر انسان ہوں۔ جب مرحب کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے تو حضرت علی علیہ السلام خیبر کے دروازے کے پاس پہنچے اور 2 انگلی کو خیبر کے دروازے پہ نصب کر دی، جیسے موم کو لوہا نصب کر دیتا ہے، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی انگلیاں خیبر کے دروازے کو نصب ہو چکی ہیں۔ اور سب لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دیکھیے، علی نے خیبر پہ اپنی انگلیاں نصب کر دی اور ایک جھٹکے سے خیبر کو اٹھا دیا، اور جسے 40 آدمی نہ حرکت دے سکے اس علی نے ابو طالب کے بیٹے نے 2 انگلی پہ اٹھا دیا۔ تو رسول اللہ کا تاریخی جملہ ملتا ہے کہ تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے پیروں کو دیکھ رہا ہوں جو 2 سے ہوا بلند ہے۔
सलवात भेजिए बुलंद तर। एक और बुलंद तर सलवात। तुम अली के हाथों को देख रहे हो, तुम अली के हाथों को देख रहे हो, मैं अली के पैरों को देख रहा हूँ जो दोशाबा पर बुलंद है। और फिर जंग सिफ़ीन में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जो बहादुरी है वो उन जैसा बहादुर ना अब है, ना पहले था, ना बाहशर क़यामत तक रहेगा। उसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा जंग करेगा। तवज्जो आपसे, तो मेरा बेटा जंग करेगा। इमाम हसन आगे बढ़े, कहा नहीं तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम रसूल के फ़र्जंद हो और तुम मुबायला के मैदान में गए थे। इमाम हसन पीछे बढ़े, इमाम हुसैन आगे बढ़े, तुम भी नहीं जाओगे क्योंकि तुम भी रसूल के फ़र्जंद हो, रसूल के नवासे हो और तुम मुबायला के मैदान में हमारे साथ गए थे। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फिर दोहराया कि आज मैं नहीं मेरा बेटा जंग करेगा। और फिर मुखातिब हज़रत अब्बास की तरफ मुखातिब हो गए और फरमाया आज मैं नहीं बल्कि अब्बास जंग करेगा। जब अब्बास अलैहिस्सलाम ने देखा, जब अबुल फज़ल अब्बास ने देखा, जब सक्काए सकीना ने देखा कि आज बाबा मुझे जंग के लिए भेज रहे हैं तो होश इस्तगा और बुलंद हो गया। अपना अमामा दिया, तलवार दी, मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए। और जब मैदान में पहुँचे तो कहा लोगों ने अरे कौन बच्चा आ गया, अरे इसका सीन तो लगता है 12 या 14 साल का होगा, तारीखों में यही मिलता है। तो लोगों ने कहा 12-14 साल का होगा, किसी बड़े को भेजो, ये क्या करेगा हमारे सामने। माविया की फ़ौज का यही था कि बच्चा क्या करेगा हमारे सामने। बस जहाँ से हज़रत अब्बास गुज़र गए वहाँ लाशों के अंबार लग गए, जहाँ से गुज़र गए बिजली की तरह तलवार गुजरी, वहाँ से लाशों के अंबार लगने लगे। फिर एक मर्तबा एक बहुत ही बहादुर, माविया की फ़ौज का एक बहुत ही बहादुर इंसान था, उसने कहा उसके कमांडर ने कहा, माविया की फ़ौज के कमांडर ने, मुझे नाम याद नहीं है, माविया की फ़ौज के कमांडर ने कहा कि तुम जाओ, तुम क्यों नहीं जाते, तुम तो एक अकेले हो, तुम 10 को तो मार ही दे दो, इस बच्चे के सामने तुम क्यों नहीं जा रहे। तो ने कहा मैं क्यों, मेरे 7 बेटे मौजूद हैं, वो क्यों नहीं जाएंगे। एक बेटे को भेजा, चलता बना, दूसरे को भेजा, चलता बना, तीसरा चला गया, चौथा वासिल जहन्नम, 5वां भी, छठा भी, 7वां भी, अब सब 7 मर गए। तो कह रहा है अरे यार बहुत ख़तरनाक इंसान है, तो इससे मैं जाऊंगा, मैं ही जंग करूंगा। अब जब वो गए, वो भी वासिल जहन्नुम कर दिया। तो फिर माविया की फ़ौज वालों ने कहा कि आज अली ने अपनी सरहदें पार कर दी जंग की, आज अली ने जंग की सरहदें पार कर दी, आज अली ने खुद मैदान पे उतर आए। फिर एक मर्तबा लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम आए और अपने बेटे की नकाब को उलट दिया। ने कहा मैं वो अली हूँ, मैं अबू तालिब का वो बेटा हूँ जो कभी अपनी सरहदें पार नहीं करता। ये मेरा अब्बास दिलावर है जो तुम्हें आज भी मारेगा और करबला में भी तुम्हें देख लेगा। एक सलवार भेज दिए। किसी शायर ने क्या 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या खूब कहा है, जहाँ हज़रत अली की बात हो, हबीब खुदा की बात हो, इमाम हसन की बात हो, इमाम हुसैन की बात हो और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बात हो और वहाँ 12वें इमाम की बात हो, ये कोई अच्छा नहीं लगता। तो 12वें इमाम की शान में क्या शायर ने क्या खूब कहा है, 12वें इमाम की शायर में। सलवात भेज दिए बुलंद, क्या खूब कहा है। सरे अर्श से बरी एक इंसान था, उनके पास पहुंचा कि तुम जो 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के सामने वो करते हो, सर खम करते हो, तो तुम्हें दिखते हैं वो, अरे दिखाई देते हैं। तो ने कहा नहीं दिखाई तो नहीं देते, फिर तुम क्यों करते हो। तो शायर ने क्या कहा है, क्या सरे अर्श से बरी नूरी मोहल्ला तूने देखा है, सरे अर्श से बरी नूरी मोहल्ला तूने देखा है। और जब मेरा मेहंदी दिखाई नहीं देता तुझको, जिसको सजदा करता है वो अल्लाह तूने देखा है, जिसको सजदा करता है वो अल्लाह तूने देखा। एक सवाल बुलंद करो। करबला का बहुत
کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیاں پیش کریں، قربانی پیش کری، اور وہ عظیم قربانی یہ تھی کہ اپنا سر تن سے جدا ہو گیا. اور امام حسین علیہ السلام کے لیے دو سب سے بڑی قربانی تھی، ایک تو خود شہید ہوئے اور ایک 18 سال کے جوان کے لاشے سے برچھی کا پھل نکالنا اور پیروں پہ ایڑیاں رگڑتے دیکھنا. توجہ، پیروں پہ ایڑیاں رگڑتے دیکھنا. کربلا کا راوی حامد بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے صبح عاشور حسین کو دیکھا کہ حسین کے بال سیاہ ہیں، داڑھی سیاہ ہے، امامہ سر پر ہے، ایک پہلو میں علی اصغر بیٹھے ہیں، ایک پہلو میں عباس دلاور ذوالجناح کی لگام پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، ایک پہلو میں علی اکبر کھڑے ہیں، ایک پہلو میں قاسم کھڑے ہیں، ایک پہلو میں اون محمد کھڑے ہیں. مگر حائر حسین کی غربت، عصر عاشور دیکھا حسین کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، امامہ خون میں تر ہے، چہرے پہ امام علی حضرت علی اصغر کا خون لگا ہے. ارے دامن میں، کرتے کے دامن میں عباس دلاور، ارے 32 برس کا جس کا بھائی ہو اور کوئی دوسرا بھائی اس کا جنازہ اٹھاتا ہو، کیفیت جان لیجئے، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کا جنازہ اٹھاتا ہو، ارے حسین کے اوپر بھی قیامت گزری کہ عباس کے کٹے ہوئے بازو اپنے دامن میں لا کر ایک جگہ رکھ دیے. دامن میں عباس کا خون کی چھینٹیں تھیں. ارے ابا میں قاسم کی گٹھریوں کا خون تھا. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سے صاحب نے سوال کیا، مولا یہ بتا کیسے روئیں، مولا یہ بتا کیسے رہیں. مولا فرماتے ہیں آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں کے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی پہ آئے ہم امام ہوگا، جو سینے کے بال پر آئے انبیاء. پھر ساحر سوال کرتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، رو کے فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب کا. مولا جس میں بلند آواز کے ساتھ بین شروع ہو جائے، رو کے فرماتے ہیں میری امانہ باپ کا. جزاکم اللہ. لو علی اکبر حسین کے خیمے پہ پہنچے، ہاتھ کو جوڑ کے فرمایا اے بابا مرنے کی اجازت دے دے. اکبر تمہیں معلوم ہے تم کیا مانگ رہے ہو؟ ارے تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. لو بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دے. امام حسین نے کہا جا بیٹا اپنے ماں سے اجازت مانگ رہے. ماں کے خیمے کے در پر پہنچے، سلام کیا، اے اماں سلام، تیرا علی اکبر جب تک نہیں آئے گا جب تک تو بلائے گی نہیں. لو علی اکبر لیلا کے خیمے پہ پہنچے. لیلا کے خیمے پہ پہنچنے کے بعد کہا اے اماں. لیلا نے کہا آج تیری ماں بہت خوش ہے کہ تو نے 80 برس کے بعد اپنے ماں کو ماں کہا. بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اے اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے. بیٹا مانگا بھی کیا، مرنے کی اجازت مانگی. لے میں نے تجھے مرنے کی اجازت دے دی. حسین امام حسین علی اکبر حسین کے پاس آئے، اپنے بابا کے پاس آئے. بابا سے کہا بابا اماں نے مرنے کی اجازت دے دی. امام حسین نے حضرت علی اکبر کو تیار کیا، ذوالجناح پہ بٹھایا اور آخری مرتبہ حسرت سے پیغمبر کی شبیہ کی زیارت کی اور پھر روانہ کرا. علی اکبر کا گھوڑا آگے چلا، حسین پیچھے چلے.
ارے زلجنا تیز دوڑا حسین، تیز دوڑے زلجنا، اور تیز دوڑا حسین، اور تیز دوڑے کہ ایک مرتبہ ایک بیوی آتی ہے اور کہتی ہے ارے بیٹا کیا کر رہا ہے تو، دیکھ نہیں رہا تیرا بابا تیرے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اترے، زلجنا سے اترے، زلجنا سے اترے، کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، اب میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اے بیٹا اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو سمجھتا تیرے باپ پہ اس سمے کیا گزر رہی ہے۔ بس ایک آخری مرتبہ پیغمبر کی شبیہ کی زیارت کی، حسرت سے جوان بلال کو باپ دیکھ رہا ہے، رخصت کی گھڑی ہے، اکبر چلے مرنے کو قیامت سی مچی ہے، رخصت کی گھڑی ہے۔ لو علی اکبر کو ودا کیا، اب میری طرف توجہ کرے۔ علی اکبر میدان میں، حسین ریت کے ٹیلے پہ، زینب در خیمے کے در پر، لیلا مصلی پر، علی اکبر گھوڑے سے زین پر آئے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب در پہ گری، لیلا مصلی پر گری۔ یا میرے خدا اکبر کی خیر ہو، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، لو سوائے غم شہید الشہداء کے، لو حسین علی اکبر کو ڈھونڈتے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، علی اکبر نے آنکھیں کھولی۔ اے بابا تجھے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ نہ جانے تو کتنی مرتبہ گرا ہوگا، نہ جانے کتنی مرتبہ اٹھا ہوگا۔ اے میرے بیٹا یہ نہ پوچھ میں کتنی مرتبہ گرا اور کتنی مرتبہ اٹھا، بس یہ سمجھ لے میں تیرے لاشے پہ پہنچ گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لو حسین نے برچھی کے بیچ اپنی 2 انگلی نصب کری، برچھی کو نکالنا چاہتے تھے، اکبر کا جسم تھر تھرایا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا، تیسری مرتبہ جب برچھی کو نکالنا چاہتے ہیں تو اکبر نے کہا اے بابا تو برچھی نکال، میں نہیں تھرا رہا، ارے کربلا کی زمین ہل رہی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ لو وصیتوں کا دور شروع ہو گیا۔ علی اکبر نے وصیتیں کی، اے بابا یہ کرنا ہے، بابا میرے بعد آپ کو یہ کرنا ہے، وصیتیں شروع کری۔ پھر ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اے بابا آپ تو وقت کے امام ہیں، اے بابا اس دنیا سے جانے سے پہلے کیا مجھے سغرا کی زیارت ہو جائے گی؟ ارے وہ میری بیمار بہن جسے میں نے مدینہ میں چھوڑا تھا اور سغرا کا نام سننا تھا، حسین۔ ارے حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ 2 انگلی کو بلند فرمایا اور کہا اے بیٹا اس 2 انگلی کے درمیان دیکھ، اس 2 انگلی کے درمیان دیکھ، تجھے مدینہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں بیٹا، ہاں بابا مجھے مدینہ تو نظر آ رہا ہے پر میری سغرا نہیں ہے۔ ارے تجھے روضہ رسول نظر آ رہا ہے؟ ہاں بابا مجھے روضہ رسول تو آ رہا ہے پر میری بہن نہیں ہے۔ تجھے ہمارا گھر نظر آ رہا ہے؟ ہاں بابا ہمارا گھر نظر آ رہا ہے پر میری بہن نہیں ہے۔ کہ ایک مرتبہ بابا ہاں شاید سے یہ میری بہن ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے منظر دیکھا، کہا کہ شاید سے بابا یہ میری بہن ہے۔ جب غور سے دیکھا تو منظر کو کہا جب غور سے دیکھا تو سغرا نے کہا اے بھائی ارے اپنی شادی میں نہیں بلاؤ گے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کیا دیکھا کہ سغرا ایک گٹھری باندھے ہوئے ہیں، ارے اس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے جہاں سے قافلہ گزرا تھا اور علی اکبر کے قدموں کے نشان تھے، اور قدموں کے اوپر اپنا سر رکھ کر کہتی ہے بھائی بیمار بہن کو چھوڑ دیا، اپنی شادی میں نہیں بلاؤ گے۔ بس اکبر نے اتنا منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اے بہن میرا بھائی بہت
بہت پریشان ہے. اے بہن تیرا بھائی بہت نرگہ آدم میں گر رہا ہے. اے بہن میرے سینے پہ برچھی کا پھل ہے اور تیرا بابا اور ہم نرگہ آدم میں ہمیں یزیدی فوج نے گھیر لیا ہے. اے بہن اگر تیرا بھائی مجبور نہ ہوتا تو تجھے ضرور تجھے شاد میں بلاتا. ارے کلیل جوان کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم, سیدھی او کمر تجھے عباس کی قسم, مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا علی اکبر. ارے ایک بار تو جی لے ذرا تیرا بابا علی اکبر. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس میں مجلس تمام کرتا ہوں. بی بی سکینہ کے کچھ مصائب پڑھ دوں. آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے. لیے جب امام حسین علیہ السلام عصر عاشور ہوئی زلجانہ میں سوار ہوئے, میدان کی طرف بڑھے. میدان میں جنگ کرتے کرتے اس گھوڑے سے زین پر آئے کہ ایک آواز آتی تھی, مارو مارو مارو, شہید کرو. تو سکینہ نے آواز سنی ہے. پھر اپنی پھوپھی سے کہتی ہیں, پھوپھی یہ کس کی آواز ہے؟ پھر پھوپھی سے کہتی ہیں, پھوپھی یہ کس کی آواز ہے؟ تو پھوپھی خیمے کا پردہ ہٹا دیا ہے. دیکھو سکینہ یہ وہ ہیں جو تمہارے بابا کے مرنے کے بعد ہم پر جفا کریں گے, تمہیں تماچے مارے جائیں گے, تمہارے کانوں کے بندے کھینچے جائیں گے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اے پھوپھی مجھے بابا کے پاس جانے دے. جب سکینہ نے اصرار کیا, پھوپھی نے اجازت دی کہ ہاں بابا کے پاس چلی جاؤ. سکینہ ننھے قدموں سے بابا کے پاس گئی. ننھے قدموں سے بابا کے پاس گئی. چند قدموں سے سکینہ نے منظر دیکھا. ارے چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا. بابا پر چلتا ہوا کند خنجر دیکھا. ارے جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سکینہ اپنے بابا کے لاشے کے پاس پہنچی. سکینہ اپنے بابا کے لاشے کے پاس پہنچی. امام حسین سجدے میں تھے. ایک مرتبہ آواز دی, السلام علیکم یا میرے مظلوم بابا. سجدے سے سر نہیں اٹھایا. دوسری جانب آواز دی, السلام علیکم یا مظلوم بابا. دوسری جانب بھی نہیں اٹھائے. تیسری مرتبہ جب دی, السلام علیکم یا میرے مظلوم بابا, تیسری جانب کو سر نہیں اٹھا رہے تھے کہ ایک صدا آتی ہے, حسین سر اٹھا لو ورنہ اس زمین اور عرش ٹکرا جائیں گے. حسین نے سجدے سے سر اٹھایا. سکینہ کو اپنے پاس بلایا. سکینہ کو پاس بلانے کے بعد کہا, سکینہ تم کیوں آئی ہو؟ بابا آپ کی آواز آ رہی تھی, آپ کو میں دیکھنے آئی تھی. سکینہ نے کہا, ارے بابا جس سینے پہ میں سوتی تھی اس سینے پہ آستیر ہیں, وہ سینہ تیروں سے چھلی ہے. سینہ تیروں سے چھلی ہے. دو بابا آج آپ میرے سینے پہ سو. بابا چند منٹ آرام کر لو, کچھ دیر آرام کر لو. حسین نے کچھ دیر آرام کیا. شمر ملون نے دیکھا کہ حسین کا سر سکینہ کے سینے پر ہے. شمر ملون نے انگلیوں کے بیچ خنجر لے کر گھمایا. پہلے بچی کو تازیانے مار کے باپ کے لاشے سے ہٹایا, باپ کے مظلوم کے لاشے سے ہٹایا. بچی بلک کے الگ ہو گئی, بچی کھڑی ہو گئی. پھر ایک ضرب شمر ملون نے مارا تو ملائکہ نے کہا اللہ تو ہی جانے. پھر دوسری ضرب لگی, انوار نبوت نے کہا اے خدا بندے عالم تو ہی جانے. تیسری ضرب لگی, جنات نے کہا خدا بندے عالم تو ہی جانے. چوتھی ضرب لگی, رسول حبیب خدا نے منہ پھیر لیا, یا علی یا اکبر یا علی یا فاطمہ یا حسن تم ہی جانو.
5ویں ضرب لگی حضرت علی نے منہ پھیر لیا، 6ٹھی ضرب لگی امام حسن نے منہ پھیر لیا، اور جب 7ویں ضرب لگی تو حسین نے کہا ارے اماں مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے، کیا آپ بھی چھوڑ کے چلی گئی؟ ارے وہ بے ماں، وہ ماں کیسے دیکھے تجھے جس نے تجھے چکیا پیس کے پالا ہو؟ ارے گرم ریتی پر میں گرتا ہوں سنبھالو اماں۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ شام غریبہ کا اندھیرا پڑا، سکینہ کو بابا کا سینہ یاد آیا، سکینہ اپنے بابا کے سینے کو ڈھونڈنے کے لیے نشیب کی طرف چلی۔ جب نشیب کی طرف چلی آواز دی ہے بابا کہاں ہوں، مجھے آواز دو۔ ایک جانب سے آواز آتی ہے بابا تمہارا یہاں ہے۔ پھر بیچاری بچی، بے مظلوم بچی بابا کے ڈھونڈنے کے لیے آواز کے پیچھے چلی۔ پھر کیا دیکھا، ایک جس میں اتھر ہے جو تیروں سے چھلنی ہے، اور جس میں ایک جگہ نہ تھی جسے جہاں تیر یا جہاں تیر نہ لگاؤ یا جہاں زخم نہ لگاؤ۔ اے بابا دیکھیے میرا کیا حال ہو گیا، میں آپ کے جانے کے بعد سر سے چادر چھین لی گئی، اماں چادر چھین لی گئی، کانوں سے بندے کھینچ لیے گئے، کرتا جلایا گیا۔ اے باد سماجا کے امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ۔ سلام ان اللہ و انا الیہ راجعون، سلام الذین انقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے مہربانو بنت نظیر حسین، غلام مہندی ابن محمد وسیع، ناصر حسین ابن جعفر حسین، قابل حسین ابن جعفر حسین، قیصر حسین ابن جعفر حسین، زرینہ خاتون بنت علی حسین۔ ایک اور بار نام دہراتا ہوں، مہربانو بنت نظیر حسین، غلام مہندی ابن محمد وسیع، ناصر حسین ابن جعفر حسین، قابل حسین ابن جعفر حسین، قیصر حسین ابن جعفر حسین، زرینہ خاتون بنت علی حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل اے خدا بند عالم تجھے 14 معصوم پنج پاک علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس خلیل سے دعا کو قبول فرما۔ خدا بند عالم جو شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مان امان کی حفاظت فرما۔ خدا بند عالم جو لوگ کربلا کی زیارت سے مشرف نہیں ہیں انہیں حج اور کربلا کی زیارت نصیب فرما، اور جو لوگ جا چکے ہیں انہیں بار بار جانے کی توفیق ہدایت فرمائے۔ حضرت بال امام مہدی آخر الزماں پر ان کا مہدی آخر الزماں کی حضور میں تعجیل فرما۔